ایک مقام ہے دیر خم مقام کے اوپر آج بھی وہ مقام موجود ہے، وہاں پہ جاریاں ہیں، ان جاریوں کے پاس حضور علیہ السلام بیٹھے، آپ کے صحابہ کرام وہ بھی بیٹھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ الستم تعلمون، کیا تمہیں پتہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہیں وہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی نبی پاک نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں، قریب ہیں۔ قالوا بلا، صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں پتہ ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فاخذ ید علی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے حضرت علی المرتضی مولا ہے۔ اللہم والی من والاہ، اے اللہ اس بندے سے محبت کر جو بندہ علی سے محبت کرے، وہ آج من آداہ، اور اے اللہ تو اس بندے سے دشمنی رکھ کہ جو بندہ تیرے علی سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حب علی عبادت، حضرت علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جو علی کا نہیں ہے وہ اللہ کے نبی کا نہیں ہے۔ دو موقعوں کے اوپر حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے پیچھے تمام مسلمانوں کا مولا بنایا تھا۔ ایک مرتبہ جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے جانے لگے مکہ سے مدینہ کی طرف، آپ نے حضرت علی کو بلا کر فرمایا کہ علی یہ فلاں فلاں کافر کی امانت ہے، پتہ ہے نا آپ کو، یہ امانتیں فلاں فلاں نشانیاں فلاں فلاں باتیں ہیں، ان کو لوٹا کر تو میرے پیچھے آ جانا۔ اور دوسرے موقع پر جب نبی پاک غزوہ تبوک کی طرف جانے لگے، حضرت علی کو بلا کر فرمایا کہ علی میں تمہیں پیچھے مدینے کے اندر بچوں کے لیے اور عورتوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضی رونے لگے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اما ترضى، اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تم میرے ساتھ ایسے ہو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام تھے؟ لیکن یہ بات یاد رکھنا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کو دوسرا نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کو دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مثلو کا مثل عیسیٰ، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے بغض رکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر زنا کی تہمت لگائی اور عیسائیوں نے محبت کی اور اس قدر آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا۔ فرمایا کہ اے علی تمہارے بارے میں جو ہے وہ دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک محبت کرنے والے ہوں گے اور ایک عداوت رکھنے والے ہوں گے۔ اور حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں یہلک فی رجلان، دو طرح کے لوگ وہ ہلاک ہو گئے میرے بارے میں، ایک وہ تھے جنہوں نے محبت کی اور محبت کے اندر غلو کیا، فرمایا کہ وہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے، اور ایک وہ لوگ جنہوں نے دشمنی رکھی اور دشمنی کے اندر حد سے آگے بڑھ گئے، فرمایا کہ وہ لوگ بھی ہلاک۔ یہ بات سمجھ آئیے، مطلب یہ ہے کئی لوگ جو ہیں وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور محبت کے اندر اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ اسلامی حدود کا خیال نہیں رکھتے۔ اور کئی جو لوگ ہیں خارجی لوگ ہیں جو حضرت علی المرتضی کے بات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، آپ کی شان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، آپ کے گھر والوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، یہ خارجی لوگ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی۔ وہ خارجی تھا کہ جس نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو خیر بات یہ ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت علی المرتضی سے محبت کیا ہے؟ ایمان کا حصہ۔ اہل سنت و جماعت کا شروع سے طریقہ کار یہ رہا ہے صراط مستقیم کا، افراط اور تفرید سے پاک ہے۔ اہل سنت و جماعت صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں
اور اہل بیت پاک سے بھی محبت کرتے ہیں. کبھی یہ نہیں کرتے اہل سنت و جماعت صحابہ سے محبت کی آڑ میں اہل بیت پاک کی گستاخی کریں یا اہل بیت پاک کی محبت کی آڑ کے اندر کسی بھی صحابی کے بارے میں برے بھلے الفاظ کہیں. جب اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ ان سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے، تو اہل محبت کی آڑ کے اندر کسی بھی صحابی کو برا کہنا یہ افراط ہے، اس کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے.